جیے بھٹو. میں نہ صرف وہ جو یہاں کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، مگر ساتھ ساتھ میرے ساتھیوں جو لڑکانوں میں، گھوٹکی میں، شہید بے نظیر آباد میں، میرپور خاص میں اور جگہ جگہ ہمارے ساتھ آن لائن شریک ہیں، آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اس تاریخی موقع پہ، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بعد، بے نظیر مزدور کارڈ کے بعد، اب بے نظیر کسان کارڈ، بے نظیر ہاری کارڈ کا افتتاح کرنا جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف ایک عوامی جماعت ہے، مگر ہم اس ملک کے پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو متعارف کروایا تو ہمیں اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچانا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا وہ انیشیٹو نہ صرف پاکستان میں ایک ایسا مثال بن گیا ہے، مگر دنیا بھر میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی مانتے ہیں، باقی ممالک بھی مانتے ہیں کہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹرنیشنلی گولڈ سٹینڈرڈ ہے. اور وہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا بی بی کارڈ کو مختلف ممالک میں اب ان کو وہاں بھی اسی بنیاد پہ نظام شروع کر رہے ہیں. جیسے مصر میں انہوں نے شہید بی بی کارڈ کی کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروایا. بھارت کے حال ہی میں انتخابات ہوئے اور وہاں جو ان کے اپوزیشن جماعتیں تھے، ان کے منشور میں آپ ہی کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح بھارت کے عورتوں کو مالی مدد پہنچانے کے منصوبہ موجود تھا. خیر وہ جماعت جیتا نہیں، لیکن آپ کا جو منصوبہ ہے، آپ کا جو منشور ہے، وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، مگر اب دنیا میں ایک مثال بن چکا ہے. اور ہم ہمیشہ نہ صرف انقلابی کام کرتے ہیں، مگر غریبوں کے لیے یہ انقلابی کام کرتے ہیں. شروع ہم ہوئے تھے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانوں میں، جہاں ہم نے اس ملک کی غریب عوام کو حقوق دیے، آواز دیا، طاقت دیا. جہاں ہم نے اس ملک کے مزدوروں کو حق دیے، اس ملک کے کسانوں کو حق دیے. نہ صرف حق دیے، ہم نے اس ملک کے غریب ہاری کو، غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا. یہ آپ کا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو آپ نے اس ملک کے چھوٹے کسانوں کے لیے جو انقلاب لے کر آئے تھے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت جب شہید بی بی وزیر اعظم ہوتی تھی تو اس ملک کے ہر ایک ہاری، ہر ایک کسان، چھوٹے کسان کو یہ معلوم تھا کہ شہید بی بی وزیر اعظم بیٹھی ہے تو ایسی ہی ہے کہ ہاری خود اس ملک کی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال رہے ہیں. میں آپ کو بے پناہ ایگزامپلز دے سکتا ہوں چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ملک کے معاشی ماہرین ہو یا سو کالڈ ماہرین ہو، ان سب کو منع کر کے پاکستان کی پوری معیشت کو ایسے چلاتی تھی کہ سب سے پہلے فائدہ اگر میرے ہاری کو جائے گی، اگر سب سے پہلے فائدہ اس ملک کے کسان کو جائے گا، تو آخر اس ملک کی پورا کا پورا معیشت کو وہ فائدہ پہنچے گا. ایک تاریخی اگزامپل وہ یہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانوں میں ہمارے ہاں جو آلو کا کاشت تھا، اس میں ایک بمپر کراپ موجود تھا. اور جس طریقے سے حکومت کے پالیسیز نے حال ہی میں ہمارا ویٹ کا کراپ کو نقصان پہنچایا، دوسرے معیشت کے
ذرائع معیشت کے شعبے میں نقصان پہنچا گیا، تو ان زمانوں میں اسی طریقے سے ہمارا غریب کسانوں کا، ہاریوں کا معاشی قتل کا خطرہ تھا کہ یہ جو انہوں نے آلو کاشت کیے تھے وہ اب بیچ نہیں سکتے تھے، اس کا وہ قیمت نہیں مل رہا تھا۔ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کیا؟ تب بھی IMF ہوتا تھا، تب بھی پاکستان میں معاشی بحران تھا، تب بھی کسی نہ کسی بہانے ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سارے جو ماہرین ہیں بین الاقوامی یا اسلام آباد میں اور ادھر کراچی میں بیٹھے ہوئے، ان سے زیادہ میں جانتی ہوں، میں اس ملک کی منتخب وزیر اعظم ہوں، میں اس ملک کی عوام کا نمائندگی کر۔ اور شہید بی بی نے یہ دلیر فیصلہ لیا کہ حکومت وہ آلو کا جو فصل تھا وہ حکومت خریدے گی۔ پورا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو جو ہے وہ چیخ اٹھے، یہ بی بی اب کیسے کرے گی، پیسے نہیں ہیں، ہم خریدیں گے تو کریں گے کیا ان کے ساتھ؟ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ یہ تمام آلو خرید کے سمندر کے مچھلیوں کو کھلا دے، مگر میرا ملک کا کسان، میرا ملک کا ہاری بھوکا نہیں سوئیں گے۔ جب صدر زرداری نے اس ملک کی صدارت پہلی دفعہ سنبھالا تو جو نقصان پہنچایا گیا تھا پاکستان کی معیشت کو اپنی جگہ، خاص طور پہ پاکستان کی زرعی معیشت کو جو ہمارا معیشت کی بیک بون ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے تھا۔ پاکستان جو اپنے آپ کو ایک زرعی ملک کہلاتا تھا، صدر زرداری کا اس ملک کا صدر بننے سے پہلے گندم باہر سے منگواتا، چاول باہر سے منگواتے تھے، چینی باہر سے منگواتے تھے۔ آپ کا پاکستان کا عوام کا ٹیکس کا روپیہ کا پیسہ ڈالر میں کنورٹ کر کے باہر یوکرین کے کسانوں کو، روس کے کسانوں کو، یورپ کے کسانوں کو، امریکہ کو کسانوں کو دلوا کے ہم اپنا سامان خرید رہے تھے۔ پاکستان کا کسان، پاکستان کا ہاری، پاکستان کا زرعی شعبہ بالکل ہی تباہ اور برباد ہوا۔ تو صدر زرداری نے کیا کیا؟ صدر زرداری نے یہ فیصلہ کیا کہ وہی پیسہ، وہی روپیہ جو میں ڈالر میں کنورٹ کر کے جا کے کسی یوکرین کا کسان کے جیب میں دلوا کے، ان کا مہنگا فصل یہاں منگوا کے، ان کا گندم جو ہم کھا بھی نہیں سکتے وہ منگوا کے، یہ نقصان پہنچانے کے بجائے صدر زرداری نے بھی اتنا ہی بہادر اور اتنا ہی ویژنری فیصلہ لیا جیسے شہید بی بی۔ صدر زرداری نے یہ طے کیا کہ وہی پیسہ میں کسی بین الاقوامی کسان کے جیب میں نہیں، میں پاکستان کا کسان کا جیب میں دلواؤں گا۔ وہی پیسہ صدر زرداری نے آپ کے کراپ سپورٹ پرائس کی صورت میں، آپ کو مالی مدد کی صورت میں انہی شعبے میں استعمال کیے، اور 1 سال کی اندر ہی اندر ایک زرعی انقلاب شروع ہو گیا۔ وہی پاکستان جو باہر سے گندم منگواتا تھا، چینی منگواتا تھا، چاول منگواتا تھا، 1 سال کے اندر ہی اندر ہمارا ہاری، ہمارا کسان کی خون پسینے کی محنت کی وجہ سے تھوڑا سا اپنا ہی حکومت کی مدد کے بعد وہ نہ صرف پاکستان کا پورا ضروریات وہ مکمل کر رہے تھے، مگر وہ پاکستان کا چاول، پاکستان کا چینی، پاکستان کا گندم
باہر بیچ رہے تھے، ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور آپ کا پورا معیشت پیروں پہ کھڑا ہوگی۔ آج جب ہم پاکستان کی معیشت کا جائزہ لیتے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر طبقے پریشان ہیں، ہر طبقے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہمارا ذمہ داری ہوتے ہیں بطور آپ کے منتخب نمائندے، ہم نے فیصلے کرنے ہیں آپ کے لیے، تاکہ ہم آپ کے مسائل حل کر سکیں، چاہے وہ آپ کے ذرائع معیشت کے حوالے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، قانون سازی کے حوالے سے ہو۔ یہ تو ہمارا کام ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ تو ہمیں ہمارا جنریشن کا جو کسان ہیں، جو ہاری ہے، میں ان کے لیے بہت ہی پریشان ہوں۔ خوف یہ ہے کہ جس ذرائع معیشت سے ہم نسلوں سے نسلوں، کیا ہزاروں سال سے انڈس ویلی سویلائزیشن سے جو کاسٹ، جو ذرائع معیشت ہمارا طریقہ روزگار رہا ہے، جس طریقے سے پرانے سویلائزیشن سے لے کے برٹش راج سے ہوتے ہوئے، بھارت کی کالونی کے ہوتے ہوئے، ہمارا آزاد ملک بننے تک اور آج تک، جس کے ذریعے ہم اپنا معیشت چلاتے ہیں، اپنے آپ کو کھلاتے ہیں، ان کے بنیادوں ہل رہے ہیں۔ یہ پورا کا پورا نظام خطرہ میں ہے۔ ایک طرف موسمی تبدیلی کا خطرہ، جس کی نقصان ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے، لیکن اگر اس جنگ میں کوئی صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے تو وہ ہمارا بیچارہ کسان، بیچارہ ہاری۔ آپ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف سیلاب سے ڈرتے ہیں، ہم ہر سیزن پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا زیادہ گرمی نہیں ہوگا، یا کیا زیادہ بارش نہیں ہوگا، کیا کم پانی ہوگی یا زیادہ پانی ہوگی۔ یہ باقاعدہ یہ سوال ہم ہر 10 سال بعد نہیں پوچھتے، صرف جب سیلاب آتے ہیں، ہم ہر فصل کے لیے یہ پریشانی رکھتے، اور یہ ایک حقیقت بن گیا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سازش چل رہا ہے اس ملک میں، مافیاز کی طرف سے، بڑے بڑے جو کاروباری طبقے ہیں ان کی طرف سے، بڑے بڑے صنعت کاروں کی طرف سے، بڑے بڑے مل مالکان کی طرف سے، بین الاقوامی قوتوں کی طرف سے، کہ ہم ذرائع شعبے کو ڈی ریگولیٹ کریں۔ جیسے ذرائع شعبے سے ڈی ریگولیٹ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یہ شعبہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ ڈی ریگولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ کرے جو وہ کر رہے ہیں، اور جو بیچارے غریب لوگ ہیں، پسماندہ طبقہ ہے، ہاری ہے، کسان ہے، ان کو مدد نہ کرے۔ اس بنیاد پہ ایک ڈی ریگولیشن چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت موسمی تبدیلی ہمارے زندگی موت کا سوال بن چکا ہے، اس سے زیادہ اہمکانہ یا خطرناک سجیسشن نہیں آ سکتا کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنا۔ ایگریکلچر سیکٹر کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اور یہ واحد راستہ ہے اس ملک کی معیشت کی ترقی کا۔ نہ صرف ہمیں مدد کرنا ہے، مگر اگر ہم نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، تیاری پکڑنا ہے، اڈیپٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو وہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں،
تاکہ آگے جا کے جب یہ موسمی تبدیلی کا باقاعدہ اثر آنا شروع ہو جائے تو ہمارا زرعی شعبہ زندہ رہے، ہمارا کسان کا کام چلتا رہے، ہم اپنے عوام کو کھانا کھلا سکے، تو بہت ضروری ہے کہ ڈی ریگولیٹ کے بجائے آپ ریگولیٹ کریں۔ ریگولیٹ کا مطلب کہ موسمی تبدیلی کا ہم تیاری پکڑے۔ ریگولیٹ کا مطلب کہ ہم اپنا فلڈ اریگیشن جو ہم اب ہزاروں سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، ہم اس کے بجائے اب سمارٹ اریگیشن کی طرف، گرین اریگیشن کی طرف جائیں، تاکہ اتنا ہی پانی سے ہم زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ ریگولیشن کا مطلب کہ جو ہمارا ان پٹ کاسٹ ہے، اس لیے کہ ہم پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں، وہ نہ صرف بہت مہنگے ہیں مگر ہمارے موسمی تبدیلی میں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا انرجی ٹرانزیشن، سولر ٹرانزیشن، گرین انرجی کی ٹرانزیشن کی طرف بڑھنا چاہیے، انسینٹیوائز کرنا چاہیے، ریگولیٹ کرنا چاہیے، پیسہ دلوانا چاہیے کہ ہمارا کسان کے جو ٹیوب ویلز ہے وہ جنریٹر پہ بجائے، ڈیزل پہ بجائے وہ سولر پہ چلے۔ ہمیں اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کسان کو وہ بیج پہنچائیں جو چاہے گرمی ہو چاہے سیلاب ہو پھر بھی ان کا کاشت ہو۔ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کسان میں انویسٹ کریں اور ان لوگوں کو ان قدرتی آفت کے وقت، جب سیلاب آئے، جب یہ نیچرل فائرز آئے، جب قحط ہو، تو میں اپنا بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو فوراً اسی وقت 5-6 مہینے بعد نہیں، اگلے فصل کے وقت نہیں، اسی وقت آپ کے جیب میں پیسہ دلوا سکوں۔ تو اگر ہم نے ایک طرف سے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، دوسری طرف ہمارا زرعی شعبہ کو بچانا ہے، تو ہم نے ایسے پالیسیز بنانے ہیں جس سے ہم اپنے کسان کو، ہاری کو مدد پہنچا سکیں۔ اور میں سندھ حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں انہوں نے اپنے کسان کو، اپنے ہاری کو لاوارث چھوڑے ہیں، بیچارے کو پتہ نہیں کیا کیا نام کہہ رہے ہیں، آپ نہ صرف ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں مگر ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتے آ رہے ہیں، اور آج سے یہ وعدے کر رہے ہیں کہ آگے جا کے جتنے بھی مشکل وقت ہوں گے، آپ کا سندھ حکومت سندھ کے ہاری کے ساتھ، ہاری کارڈ کے صورت میں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ جو ہم نے ماضی میں سیلاب کے بعد بیج سپورٹ جو ہمارا پروگرام تھا، اور مختلف 20 ارب کا جو بیج سپورٹ کا پروگرام تھا، اور مختلف طریقے سے جو ہم انٹرونشنز کرتے آ رہے ہیں، اس کو ہمارا خواب ہے کہ ہم ان تمام جو صوبائی حکومت کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے، اور اگر وفاق ملنے کے لیے تیار ہے تو وہ بھی انسینٹیوز دے، وہ انسینٹیوز کو ہم ایک صاف ترین کرپشن فری طریقے سے آپ کو پہنچائیں، اور وہ یہ کسان کارڈ کے تھرو، بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو ہم پہنچانا چاہیں گے۔ شروع میں جو انسینٹیو سی ایم صاحب نے اور وزیر زراعت نے آپ سے شیئر کیے، چاہے وہ سبسڈی کی صورت میں ٹارگٹ سپورٹ ہو، چاہے وہ یہ کراپ انشورنس کی پالیسی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو، اس ملک کے کسان کو، اس ملک کو، ہاری کو وہ مدد پہنچائے گا جس سے وہ نہ صرف اپنا فصل، اپنا کام کو بچا سکتے ہیں مگر اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ مگر یہ بالکل ہی ہمارے لیے ایک آغاز ہے، آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم ایسے انقلابی پروگرامز اسی کارڈ کے تھرو آپ کو دلوائیں گے جس سے پاکستان کے کسان کو، پاکستان کی ہاری کو فائدہ ہو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نہ صرف اپنا بیج کی سپورٹ اس کے تھرو دیا جائے، نہ صرف کہ اگر کوئی قدرتی آفت ہو تو اس قدرتی آفت کے وقت ہم آپ کو کراپ انشورنس دلوا سکیں، تو اگر آپ کی زمین میں سیلاب کی وجہ سے یا کسی
بھی قدرتی آفت کی وجہ سے نقصان ہو تو ہمارا ایک ایسا انشورنس پالیسی موجود ہو کہ اگر پاکستان کے تمام کسان کو نہیں، پاکستان کے تمام زمینداروں کو نہیں، کم از کم ہمارے ہمارے غریب کسانوں کو ہم وہ کراپ انشورنس دلوا کے ان کا نقصان کو کور کر سکیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہم مالی مدد پہنچائیں تاکہ وہ ان پٹ کاسٹ جو بھرتے جا رہے ہیں رکنے کے کوئی نام ہی نہیں لے رہے، اس میں اگر ہم نے سپورٹ کرنا ہے مالی طریقے سے تو وہ سپورٹ مجھے نہ ملے، اسی پیسہ کو ہم ٹارگٹ کر کے غریب کسانوں کو، غریب پسماندہ طبقہ کو دلوا دیں، اور اس طریقے سے ہم مشکل معاشی حالات میں بھی یہ انشور کر سکیں گے کہ جو چھوٹے زمیندار ہے، جو چھوٹے کاشتکار ہے، جو کسان ہے، جو ہاری ہے، ان کا کام چلتا رہے گا۔ ویسے ہی جب بھی جو بھی کراپ کو ہم انسینٹیوائز کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بہت آسان طریقہ ہوگا کہ ہمیں ڈائریکٹلی آپ کا جیب میں اس ہاری کارڈ کے تھرو وہ مالی مدد پہنچائے۔ یا اگر کوئی ایسا واقعہ ہو، قائم علی شاہ صاحب یہاں بیٹھا ہے، ہمارا جو خیرپور کے کھجور ہے میں وہ بہت پسند ہے، مگر جب سیلاب آتا ہے یا مانسون ہو جاتا ہے تو ہمارے فصل کو نقصان پہنچایا جاتا، تو جب میرے پاس یہ کارڈ موجود ہوگا تو میں اپنا حکومت کو کہہ سکوں گا کہ یہاں ایک قدرتی آفت ہے، میرے خیرپور کے کسان جن کے کھجور کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کو ٹارگٹ کر کے مالی مدد پہنچائے تاکہ وہ نقصان کا ہم اوورکم کر سکے۔ ویسے ہی اگر میرے عمر کوٹ کی چلیز کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے عمر کوٹ کے کسانوں کے ساتھ ہاریوں کے پاس، غریب جو ہے ان کے پاس بے نظیر ہاری کارڈ ہے، میں نے ان کے چلیز کو بچانے کے لیے مالی مدد پہنچا سکتا ہوں۔ اگر میرے بیچارے ٹنڈر لیار والوں کا جو دنیا کے سب سے مزیدار آم وہاں سے ہی ملتے ہیں، کوئی بیماری پڑ جائے، کوئی کیڑا پڑ جائے، میں نے ان کسانوں کو، ان چھوٹے زمینداروں کو مدد پہنچانا ہے تو بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا لڑکانوں کے امرود کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو، جو دنیا کا سب سے مزیدار امرود ہوتا ہے، ان کو تو میں اسپیسیفکلی ان کے سیزن میں اسی وقت یا اس خطرے سے پہلے، اس خطرے کے دوران وہ مالی مدد پہنچا سکتے۔ مثلا کوئی کیڑا ہو تو وہ مالی مدد پہنچا سکتا ہوں تاکہ آپ اسی وقت نقصان سے پہلے وہ دوائیں لگوا سکے اور آپ اپنا فصل کو بچا سکے۔ ویسے ہی خدا نہ خواستہ میرا سندری آم کو کبھی کوئی نقصان ہو تو پورا سندھ حکومت کا وسائل موجود ہوگا کہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہم اپنے میرپور خاص کے سندری جو ہے وہ اپنا ہاری کارڈ کے تھرو، بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو بچا سکے۔ تو یہ ایک آغاز ہے ہمارا زرعی انقلاب کا، اور ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی سندھ کے ہاریوں سے، ہم شروع کریں گے سندھ کے کسانوں سے، ہم شروع کریں گے سندھ کے چھوٹے زمینداروں سے، اور انشاءاللہ تعالی اس زرعی انقلاب کو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے۔ ہمارا منشور میں بھی موجود تھا، ہم نے اپنے پارلیمان میں ابتدائی تقریر میں، اور وزیر اعظم صاحب نے آپ کا اسی پوائنٹ جو آپ کا منشور میں بھی تھا اپنا ابتدائی تقریر میں ذکر کیا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت کہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیسہ اربوں روپے ہم فرٹیلائزر سیکٹر کو ڈائریکٹلی سبسڈیز کی صورت میں دلواتے ہیں، اور آپ مجھے بتائیں، کسان میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سبسڈی جو ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو فرٹیلائزر ملے اور وہ بھی کم قیمت کو ملے، کیا کبھی ملا ہے؟
آپ کو بلیک میں خریدنا پڑتا ہے, مہنگا ترین خریدنا پڑتا ہے, ملتا ہے تو پتہ نہیں کس کو ملتا ہے, میرے بیچارے کسان کو نہیں, میرے بیچارے ہاری کو تو نہیں ملتا. اب حکومت کا ارادہ یہ کہ آپ کو مدد پہنچائے اور کوئی بڑے نام کے جو ہمارے فرٹیلائزر کمپنیز ہے وہ مزہ لے, اس کا کیا فائدہ؟ یہ اربوں روپیہ کا جو سبسڈی, اب مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں لیکن بہت بڑا سبسڈی ہے جو فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ سبسڈی فل فور وہ فرٹیلائزر کمپنیز کو جو ڈائریکٹلی دیتے ہیں وہ روکا جائے, اور اسی پیسہ کو بے نظیر ہاڑی کارڈ کے تھرو, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو, یا باقی صوبے بھی اپنے کسان کارڈ بنائیں, اور ہم وہی پیسہ جو ہم فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں اربوں روپے کا سبسڈی, وہ ان کو بچائے میرے کسانوں کو, میرے ہاریوں کو بے نظیر ہاڑی کارڈ کے تھرو ان کے جیب پہ آئے تاکہ وہ جا کے خریدے, اور جب وہ جا کے خریدے آپ کا سبسڈی وہ وہاں استعمال کرے. اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی کسان کو, پاکستان کے زرعی شعبہ کو بچانا ہے. اور میں آج حکومت سندھ کو, وزیر اعلیٰ صاحب کو, وزیر زراعت کو اور آپ کی پوری ٹیم کو نہ صرف اس بات پہ میں ویلکم کرتا ہوں کہ میرا منشور کا وعدہ آپ 1 سال کے اندر ہی اندر پورا کر رہے ہیں, مگر انشاءاللہ تعالی جب تک آنے والے الیکشنز آتے ہیں تو آپ اسی منصوبے کے تھرو پاکستان کے, اور خاص طور پہ اوبیسلی اس صوبے کے کسانوں کو مزید مالی مدد, سپورٹ, انویسٹمنٹ, سبسڈیز, اور تیاری ہم پکڑیں گے کہ ہم موسمی تبدیلی کا مقابلہ کریں, اور یہ جو سازش ہمارا زراعت کا شعبہ کے خلاف پک رہا ہے جو آپ سب کو نظر آ رہا ہے, انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہم ضرور مقابلہ کریں گے. اور پاکستان کی معیشت میں پاکستان کا کسان اہم کردار ہمیشہ ادا کرتے ہیں, کرتے آ رہے ہیں, اور آگے جا کے بھی کریں گے. اب یہ تو ہو گیا میرا ہاری کارڈ جس کا آج ہم افتتاح کر رہے ہیں, اور میں انشاءاللہ تعالی یہاں کے میں جو ہاری بیٹھے ہیں آپ کو میں اپنے ہاتھوں سے, اور میرے نمائندے جو لڑکانوں میں اور مختلف ڈسٹرکٹس میں اس وقت موجود ہیں وہاں بھی وہ اسی طریقے سے اس کا افتتاح کریں گے. مگر اس سے پہلے جس طریقے سے ہم زرعی شعبے میں بی ہاری کارڈ کے تھرو ریفارم لے کر آ رہے ہیں, یہ پالیسی دے رہے ہیں آپ کو مدد کرنے کے لیے, آپ کے منتخب نمائندے کے حیثیت میں آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے, ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں تو دن رات کام کر رہا ہوں اسلام آباد, اور اس کے بارے میں ضرور تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا. اس لیے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 18 اکتوبر 2007 کا واقعہ ہم ہر سال مناتے ہیں, اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم حیدرآباد شہر میں 18 اکتوبر کی جو دہشت گردی کا واقعہ تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جان کی قربانی دی, شہادت قبول کی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جان بچانے کے لیے اور پاکستان کی جو جمہوری جدوجہد ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے. شہید بی بی جب اسی شہر کراچی پہنچی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید بی بی کی مشن کیا تھی, شہید بی بی کا منشور کیا تھی, شہید بی بی کا وعدہ کیا تھی, ہم ابھی بھول گئے؟ بی بی نے وعدہ کیا کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کروں گی. اس مشن
پہ آئی تھی، اپنی جدوجہد لڑتی وہ شہادت قبول کرتی. ہم نے 2008 میں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے 18ویں ترمیم کی صورت میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آئے. شہید بی بی کے جو وعدے تھے وہ نبھائے، ان پہ عمل درآمد کیے، جس کے ذریعے اس ملک کی جمہوریت ملا، جس کے ذریعے ہم نے ایک آمر کو بگایا، جس کے ذریعے ہم نے سارے صوبے کو صوبائی خود مختاری دی، اپنے وسائل کے مالک بنائے، NFC ایوارڈ دلوائے، پختونخوا کا نام کیا، ایٹسٹرا. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کو معلوم ہے. مگر اسی ڈاکیومنٹ میں جو وعدے ہم سے رہ گئے، جو وعدے ہم ابھی تک ان پہ عمل درآمد نہیں کر سکے، کیا ہمیں بس ان وعدے کو بھولنا چاہیے؟ کیا ہمیں بس اپنے مخالفین کے یہ بات ماننا چاہیے کہ کوئی شخص کسی جیل میں کہہ رہا ہے نہیں، اس کا دل نہیں کرتا، اس کا موڈ نہیں ہے، تو ہم اپنے وعدے، اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں، ان سے پیچھے ہٹے؟ میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم جتنے بھی الیکشنز لڑے ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پہ لڑتے ہیں. ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے عوام سے کہ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے. میں اپنے سندھ کے عوام جو میرے سامنے یہاں موجود ہے، جو مختلف ڈسٹرکٹس میں آن لائن میرے آواز سن رہے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. کیا آپ پاکستان کا عدل کا نظام، انصاف کا نظام سے مطمئن ہو یا نہیں؟ اگر آپ اس نظام سے مطمئن ہو، خوش ہو، سمجھتے ہو کہ اس سے بہتر تو نہ کوئی دنیا میں جوڈیشری ہے، نہ پاکستان میں اس سے بہتر چل سکتے ہیں، تو شاباش. پھر میں نہ ایک الف پہ یا فل سٹاپ کما بھی تبدیل نہیں کرتا ہوں. مگر اگر آپ یہ بات مانتے ہو کہ پاکستان کی جو انصاف کا نظام ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ انصاف کے نظام نہیں، وہ ناانصافی کا نظام ہے، تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمارا عدالتی کمزوریاں، عدالت کے نظام میں مسائل کا حل بھی بتایا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی، اس نے وہ ہمیں راستہ دکھا رہی ہے کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو برابر کی بنیادوں پہ نمائندگی ملنا پڑے گا. اگر آپ کو انصاف چاہیے تو عام عدالت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مخصوص عدالت چاہیے جس کا صرف یہ کام ہو کہ اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق، بنیادی حقوق، آئینی حقوق کا تحفظ کرے، اور کوئی کام نہ ہو. شہید بی بی نے اپنے سیاسی زندگی میں جو سب کچھ دیکھی اس عدالت کے نظام، اس پورا ایکسپیرینس کے نتیجہ میں شہید بی بی ہمیں یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ جب تک برابری کی بنیاد پہ کہ وفاق کی عدالت ایسا ہو جس میں جتنے ججز پختونخوا سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز پنجاب سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز سندھ سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز بلوچستان سے تعلق رکھے، تاکہ ہمارا یہ خوبصورت وفاق برابر کے بنیاد پہ ہمارے چاروں صوبوں کے منصف بیٹھے
اور یہ اہم اہم سوالات کے جواب دے کہ ہمارا آئین میں کیا لکھا ہے، ہمارے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وفاق کا فیڈریٹنگ یونٹ کا جھگڑا ہو، مسئلہ ہو کسی دوسرا وفاق کی فیڈریٹنگ یونٹ سے، یا کسی یونٹ کا جھگڑا کسی وفاق سے کیوں نہ ہو، تو پھر ایک ایسا فورم ہو جہاں یہ وہ جھگڑے بھی حل کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک وفاقی آئینی عدالت اور ساتھ ساتھ جو کا ہے اپنے جوڈیشری کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کرنا۔ یہ دو ہمارے مطالبات ہیں، میرے نہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے، جو وہ 18 اکتوبر پہ یہاں کراچی میں آئی تھی، تو تب بھی وہاں شہید بی بی کا یہ مطالبہ تھا۔ جب لیاقت باغ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تو یہی منشور تھی جس کے لیے وہ کیمپین کر رہی تھی، اس دوران اپنی جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹے۔ کیا مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ صحیح نہیں، اب نہیں تو کب؟ قائد عوام کو آپ نے شہید کیا، ہم نے کہا ملوڈ۔ آپ نے عامر ضیاء کو اجازت دی ملک پہ راج کرنے کا، آئین میں ترمیم لے کر آنے کا، فیڈرل شریعہ کورٹ کو قائم کرنے کا، تب کسی کو کوئی فکر نہیں، تب بھی ملوڈ۔ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف 90 کے دہائے دیکھے، کیا کیا نہیں کیا ہو، میں گواہ ہوں۔ میں اسی مشرف نے عامریت رکھا، تب بھی آپ نے کہا ہمارا اسی نظام نے، جس نے آپ کا حق کا دفاع کرنا ہے، جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا ہے، وہی عدالت جس کا ذمہ داری ہے کہ آئین کا تحفظ کرے، وہی عدالت اجازت دیتا ہے ایک فوجی جنرل کو کہ وہ اپنا مرضی کا آئین بنائے اور ہم کہیں ملوڈ۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر ڈیموکریسی میں جب یہ وعدے طے کیے تو اسٹیبلشمنٹ اور عدالت نے ہر ہتھکنڈا استعمال کیا تاکہ ہم یہ برابری نہ لے سکیں، تاکہ ہم یہ انصاف نہ لے سکیں۔ انہوں نے، چیف جسٹس افتخار چودھری نے ایک ایسا نظام شروع کیا جس سے عوام کو انصاف تو نہیں ملتا، ہری کو انصاف نہیں ملتا، مزدور کو انصاف نہیں ملتا، بٹ انصاف اگر کسی کو ملتا ہے تو جج صاحب کو ملتا ہے۔ ہمیں تخت دار پہ لٹکا دے، ہمیں سکر جیل میں ہمارے عورتیں کو بند کرے، ہمیں ہمارے والدین کو 11 سال جیل میں رکھے، ہمارا کیس کراچی سے پنڈی شفٹ کرے، ہمارے گھر کے عورتوں کو گھسیٹ کے گرفتار کرے، یہ ہے آپ کا کمپلیٹ جسٹس؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بس کہیں ملوڈ، ایسے جیسے ہے ایسے چلتے رہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارا
तरीका मुफाहमत की सियासत का है। आपने ये समझा कि हमने हर जुल्म को भूलना है, हम तो हिसाब लेते ही नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरत का निजाम है, कभी वो वक्त आएगा कि हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ता है। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आइन में तरमीम की सजेशंस दी हैं, वो 100% शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वो वादे पे मबनी है जिस पे शहीद बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया। 18 अक्टूबर के वक्त अपने ये कैंपेन शुरू किया, तो हमारा भी 18 अक्टूबर आ रहा है। मैं पाकिस्तान के अवाम को दावत देता हूं कि मुझे हैदराबाद शहर में आप ज्वाइन करें। हम इंशाअल्लाह ताला सब मिल के मुतालबा करेंगे इंसाफ का, हम सब मिल के मुतालबा करेंगे जुडिशल रिफॉर्म्स का, हम सब मिल के मुतालबा करेंगे हम सब मिल के मुतालबा करेंगे बराबरी की नुमाइंदगी का। जो मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, जो मेरे बात सुन रहे हैं, ये आपके लिए भी मेरे हदायत है, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपके पास हर सवाल का जवाब है, पीछे ना हटे, आप अवाम के पास जाएं, अवाम को समझाएं कि हम आपके लिए ये काम करने जा रहे हैं, जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना है। अब मैं एक कोशिश करूंगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ सियासी जमातों का मुशावरत के साथ एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाएं जिसके लिए हमारे पास एक जमहूरी और साफ तरीके से इस आईनी तरमीम को हम अपने पार्लियामान से पास करवा सके और अपने अवाम को फ़ायदा दे सके। इंशाअल्लाह ताला इस काम के हवाले से मैं कल एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिल रहा हूं। आपको मालूम है कि माजी में जब भी इस मुल्क में आइन साजी हुआ है तो पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब का जमात का बहुत ही अहम किरदार रहा है, और हमारा उम्मीद है कि जैसे माजी की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF ने मिल के इस सरजमीन बेआइन को अपना पहली जमहूरी वफाकी इस्लामी आइन दिया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम मिल के 26th अमेंडमेंट का तरमीम की सूरत में इस मुल्क की इंसाफ का निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। एक समझाने के लिए कि मैं मांग क्या रहा हूं, आपको वो मैं बयान करना चाहूंगा कि मैं कह क्या रहा हूं, हमारा जद्दोजहद किस चीज के लिए है। और आप मेरे साथ थोड़ा मदद करे या मदद नहीं करे, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं क्या है। आसान लफ्ज़ों में मैं उर्दू में समझाना चाहूँगा और फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिंधी में समझाऊँ, ताकि कि हम मांग क्या रहा है। मांग क्या रहा है? सिर्फ बराबरी। बराबरी की बुनियाद पे हमने 18वीं तरमीम की सूरत में डेवोल्यूशन किया। बराबरी हमने लिया जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 यूनिट तोड़ के
ہمیں صوبے دیے, 1 یونٹ توڑ کے ہمیں برابری کے بنیاد پہ پارلیمان دیا اور وفاق کی نمائندگی کے لیے سینٹ دیا, تو اسی برابری کی بنیاد پہ ہم برابری مانگ رہے ہیں. اور ایک شعر ہے جس کو میں اپنے مقصد کے لیے چینج کر رہا ہوں کہ برابری سراسری اساں گھرو تھا آئی اے 3 عدل انصاف جے 3 عدل انصاف جے 3. ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں, اس لیے میرے اردو سے زیادہ کمزور تو میرا سندھی ہوتا ہے, اور اس پہ میمز تو بننے ہیں, لیکن اگر ہم میمز کے گنجائش چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے جو کام ہے وہ کیسے کریں گے. ایک بار پھر, برابری سراسری اساں گھرو تھا اے 3 عدل انصاف جے 3 عدل انصاف جے 3. ہم اسلام آباد والوں کے لیے اس کو میں اب اس کا ترجمانی بھی کرتا ہوں کہ برابری سراسری ہم مانگتے ہیں اتنی, ہم مانگتے ہیں اتنی, عدل انصاف جتنی, عدل انصاف جتنی. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو, اس ملک کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ 18 اکتوبر کو حیدرآباد شہر سے, جہاں سے ہر جمہوری جدوجہد شروع ہوا ہے, جہاں سے اس ملک کا ہر انقلاب کا پہلا جو شروعات ہے وہ ہمارا حیدرآباد میں ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی 18 اکتوبر کو ہم سب حیدرآباد میں جمع کر کے اپنا برابری کا مطالبہ, صرف اتنی عدل انصاف جتنی. آپ سب کا بہت شکریہ. اب میں چاہوں گا کہ میرے جو ساتھ یہاں ہری موجود ہے, ہم ان کو اپنے ہری کارڈ دے دیں. جی جناب علی, وہ گھڑی جس کا آپ سب کو انتظار تھا. ایک دفعہ پھر بھرپور تالیوں میں چیئرمین بلاول بھٹو زردائی صاحب کو دعوت دینا چاہیں گے تاکہ اپنے دست مبارک سے یہ کارڈ تقسیم کریں. اور آپ کے ساتھ آپ کے ہمراہ ہیں چیف منسٹر آف سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب, اس کے علاوہ سردار محمد بخش خان مہر, دا منسٹر فار ایگریکلچر, اینڈ ادی فریال ٹالپور صاحبہ بھی جوائن کریں گی کارڈز کی تقسیم میں. Should we take the first name out now? ذوالفقار علی. I would request, میں گزارش کروں گا لسٹ میں سب سے پہلے ذوالفقار علی ڈیتھو صاحب پلیز آئیں سٹیج پہ اور اپنا ہاری کارڈ, پہلا ہاری کارڈ, بے نظیر انکم کارڈ کے بعد, بے نظیر مزدور کارڈ کے بعد پہلا بے نظیر ہاری کارڈ ہم دیں گے, اور اب تقریب شروع ہونے جا رہی ہے. آپ سب کی زوردار تالیوں میں. ذوالفقار صاحب نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا تھا اور کارڈ بھی اب انہوں نے تسلیم لیا ہے. اگلا کارڈ ہم پریزنٹ کرنا چاہیں گے اظہر حسین کو. اظہر حسین صاحب آگے آئیے اور بے نظیر ہاری کارڈ ریسیو کیجیے. اظہر حسین صاحب. عبد الوسیع صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آئیں سٹیج پر اور اپنا کارڈ وصول کریں. عبد الوسیع صاحب. جی ہاں, یہ بے نظیر ہاری کارڈ کی تقسیم جاری ہے, اور اب میں یہاں پہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی رفیق احمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا ہاری کارڈ ایکسیپٹ کریں. رفیق احمد صاحب. رائٹ, رفیق صاحب کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا مس آسیہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا ہاری کارڈ ایکسیپٹ کریں. ویمن امپاورمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی بہت کام کر رہی ہے, اور آج بھی زراعت میں جو خواتین دن رات ایک کر کے خوراک پیدا کرتے ہیں پورے پاکستان کے لیے, ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے.
بالکل جناب بی بی آسیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اب میں یہاں پہ درخواست کروں گی عامر نور سے کہ وہ آ کے اپنا کارڈ ریسیو کریں. عامر نور صاحب. عامر نور اپنا کارڈ وصول کر رہے ہیں اس وقت. میں ریکویسٹ کروں گا انصاف علی صاحب سے. انصاف علی صاحب آپ آئیے اور اپنا بہاری کارڈ وصول کیجئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں طلحہ کہ تمام لوگ جو یہ کارڈ وصول کر رہے ہیں ان کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے وہ یقیناً اس بات کا اندیہ ہے کہ یہ کتنا بڑا دن ہے, کتنی بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے. اگلے کارڈ کی طرف چلتے ہیں اور میں دعوت دینا چاہوں گی شاہد علی کو کہ آگے آ کر اپنا بے نظیر ہاری کارڈ وصول کریں. شاہد علی. شاہد علی اپنا کارڈ وصول کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا منیر احمد صاحب سے. منیر احمد صاحب آپ آئیے اپنا کارڈ بھی وصول کیجئے. آگے. ہمارے ساتھ امینت خاتون موجود ہیں. امینت صاحبہ سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ آگے آئیے اور اپنا بے نظیر ہاری کارڈ وصول کیجئے. آپ سب کی تالیوں میں امینت خاتون. ویمن فارمرز کو سپورٹ کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے, دن رات ایک کر رہی ہے. میں گزارش کروں گا منور علی صاحب سے. منور صاحب آپ بھی آئیے اپنا ہاری کارڈ چیئرمین پیپلز پارٹی سے وصول کیجئے. منور علی صاحب نیکسٹ ہیں. ہاری سائیں. منور علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب میں یہاں پہ درخواست کروں گی ہاری بشیر علی سے کہ وہ آ کر اپنا بے نظیر ہاری کارڈ وصول کریں. بشیر علی صاحب آ چکے ہیں, اسٹیج پہ اپنا کارڈ وصول کر رہے ہیں. ان کے بعد میں گزارش کروں گا شاہ نور علی سے. شاہ نور علی صاحب آئیں اور اپنا ہاری کارڈ چیئرمین صاحب سے ریسیو کریں. شاہ نور علی. An important day, an important occasion for them. Their smiles say the entire story. Ladies and gentlemen, اب یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی عجیب کاٹپر کو کہ وہ آ کر اپنا کارڈ وصول کریں. اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا عبد الوحید صاحب آ جائیں اسٹیج پہ اپنا بے نظیر ہاری کارڈ وصول کرنے کے لیے. عبد الوحید صاحب. عبد الوحید صاحب کے بعد اب یہاں پہ دعوت دینا چاہیں گے مٹھن کو کہ وہ آ کر اپنا کارڈ ریسیو کریں. بے نظیر ہاری کارڈ, اے گیم چینجر. اور ہمارے اگلے مہمان جن کو میں یہاں پہ دعوت دے رہی ہوں مٹھن کہ وہ اپنا آ کر کارڈ ریسیو کریں. مٹھن اپنا کارڈ ریسیو کر چکے ہیں. اب میں ریکویسٹ کروں گا محمد پنجر صاحب سے. محمد پنجر صاحب آئیں اور اپنا ہاری کارڈ وصول کریں. بہت بہت مبارک ہو ہمارے تمام ہاریوں کو جن کے لیے آج ایک انقلابی دن ہے. اگلے یہاں پہ میں دعوت دینا چاہوں گی یہاں پہ علی گل کو کہ وہ آ کر اپنا کارڈ ریسیو کریں. علی گل کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا مائی عرفان سے. مائی عرفان آئیں اور اپنا کارڈ وصول کریں. اگلا بے نظیر ہاری کارڈ دیا جا رہا ہے محمد اسماعیل کو. ہم یہاں پہ درخواست کریں گے محمد اسماعیل صاحب سے کہ وہ اپنا کارڈ ریسیو کریں. محمد اسماعیل صاحب کے بعد گزارش ہوگی ریاض احمد صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر آئیں اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے بے نظیر ہاری کارڈ ریسیو کریں. ریاض احمد. اگلی باری ہے جی, یہاں پہ دعوت دینا چاہیں گے ریاض احمد صاحب کو. ریاض احمد صاحب آئیے اور اپنا بے نظیر ہاری کارڈ ریسیو کیجئے. ریاض صاحب کے بعد سلیم اللہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے. سلیم اللہ صاحب نیکسٹ آ جائیں اپنا کارڈ ریسیو کرنے کے لیے. سلیم اللہ صاحب. انتھک محنت شامل ہے جی اس میں سندھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی, گورنمنٹ آف سندھ کی. prioritizing the farmers, the agriculture of Pakistan. اگلا میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گی اللہ دتو سے کہ وہ آ کر اپنا کارڈ ریسیو کریں.
اللہ دیتا کے بعد ہم ریکویسٹ کروں گے نعمان خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا بے نظیر ہاری کارڈ ریسیو کریں. نعمان خان. نیکسٹ اپ اب یہاں پہ دعوت دینا چاہیں گے محمد صالح کو تاکہ وہ آ کر اپنا کارڈ ریسیو کریں جناب چیئرمین بلاول بھٹو زردائی صاحب سے. محمد صالح صاحب کے بعد میں گزارش کروں گا سید محمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا بے نظیر ہاری کارڈ ریسیو کریں. اگلے کارڈ ریسیپینٹ یہاں پہ دعوت دیں گے شعیب کو کہ وہ آ کر اپنا کارڈ ریسیو کریں. شعیب صاحب کے بعد شاہ بخش صاحب سے گزارش ہوگی کہ وہ بھی آ جائیں اپنا بے نظیر ہاری کارڈ وصول کرنے کے لیے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے. ہمارے اگلے کارڈ ریسیپینٹ آپ سب کی تالیوں میں شاہ بخش سے اب ہم گزارش کریں گے کہ آ کر اپنا کارڈ ریسیو کریں. اس کے بعد ارشد صاحب سے بھی کہیں گے کہ وہ آ کر اپنا کارڈ ریسیو کریں. ارشد صاحب کے بعد میں گزارش کروں گا مولا بخش صاحب سے کہ وہ آ جائیں. مولا بخش صاحب آئیں گے آباد کار اور اپنا بے نظیر ہاری کارڈ ریسیو کریں گے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ادی فریال چالپور قائم علی شاہ صاحب اس وقت سٹیج پر سندھ کے آباد کاروں میں کارڈ تقسیم کر رہے ہیں. ہمارے اگلے مہمان اور یقیناً ان کے لیے ایک آج بہت ہی خوش آئند دن یہاں پہ دعوت دینا چاہیں گے عبد الرشید صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا بے نظیر ہاری کارڈ ریسیو کریں چیئرمین بلاول بھٹو زردائی صاحب سے. سندھ اور پاکستان کے کسانوں کے لیے ایک بہت بڑا دن, ایک وہ دن جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. محمد عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا ہاری کارڈ ریسیو کریں. اور اب باری ہے یہاں پہ دعوت دینا چاہیں گے خادم حسین صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا ہاری کارڈ ریسیو کریں. یقیناً ایک مسکراہٹوں کا, خوشیوں کا دن ہمارے تمام ہاریوں کے لیے. خادم حسین صاحب کے بعد میں گزارش کروں گا امیر حسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا بے نظیر ہاری کارڈ وصول کریں. چھوٹے اور متوسط ہاریوں کے لیے جن کی ایکریج کم ہے یقیناً ایک بہت زبردست دن. نیکسٹ یہاں پہ میں دعوت دینا چاہوں گی امیر علی سے کہ وہ آ کر اپنا کارڈ ریسیو کریں. امیر علی صاحب کے بعد میں گزارش کروں گا حبیب اللہ صاحب سے. حبیب اللہ صاحب آئیں اور اپنا بے نظیر ہاری کارڈ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ریسیو کریں. حبیب اللہ صاحب کے بعد اب باری ہے محمد اسلم صاحب کی کہ وہ پلیز آئیں اور اپنا کارڈ ریسیو کریں. ایک بہترین دن, ایک نئے کل کا آغاز. یقیناً کسانوں کی زندگی میں بڑی تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے. شاہ نواز صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئیں اور اپنا بے نظیر ہاری کارڈ ریسیو کریں. اور یہ صرف شروعات ہے طلعت, جیسا کہ ہم نے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بتایا کہ انشاءاللہ بہت جلد بینیفیشریز کا نمبر 1 ملین یعنی 10 لاکھ کو چھوئے گا. اگلے مہمان یہاں پہ عاشق علی صاحب سے گزارش ہوگی کہ وہ آ کر اپنا کارڈ ریسیو کریں. بڑا دن ہے یقیناً, ہم جانتے ہیں کہ بے نظیر انکم, بے نظیر مزدور اور اب بے نظیر ہاری کارڈ پاکستان کا مستقبل بدلے گا. میں گزارش کروں گا مسعود علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا بے نظیر ہاری کارڈ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سے ریسیو کریں. اچھا, ان کے ایکسپریشن سے یہ آیا ہے کہ کتنا اہم ہے ان کے لیے یہ دن, نہ صرف اس کارڈ کے حوالے سے بلکہ ایک بہترین اور یونیک موقع ان کو مل رہا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زردائی صاحب سے گفتگو کرنے کا, بات چیت کرنے کا. تو آخری مہمان جو آج ہمارے ساتھ کراچی میں سی ایم ہاؤس میں موجود ہیں, اب میں درخواست کروں گی نور احمد سے کہ وہ آ کر اپنا کارڈ ریسیو کریں. یقیناً ان سب کسانوں کے لیے, آباد کاروں کے لیے, ہاری ہمارے بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے, تاریخ ساز دن ہے. آج ان کو اس مدد کو ریسیو کر رہے ہیں وہ جس کا ان کو انتظار تھا کافی وقت سے. بجائی سے کٹائی تک سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی آباد کاروں کے ساتھ, ہاریوں کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ, ان کے ہر سٹیج سے مدد کرنے کے لیے تیار. اور اب اس بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے یہ مدد ان کے گھر تک, ان کی زمینوں تک, ان کے در تک آرام سے, جلدی اور صحیح وقت پر پہنچے گی, جس سے یقیناً پورے پاکستان کی معیشت میں بحالی آئے گی. بالکل. اور آج ہم نے جس طرح کے دیکھا اس تقریب میں تقریباً 40 سے زیادہ افراد میں, ہاریوں میں خود بلاول بھٹو زردائی صاحب نے یہ کارڈ تقسیم کیے. اسی کے ساتھ آج کی یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاڑکانہ گھوٹ کی شہید بے نظیر آباد, حیدرآباد, میر پور خاص, تب جگہ
सब जगह ये तकरीब अनपैरेलल हो रही थी और ये कार्ड्स इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे मैं दावत देना चाहूँगी पूरे सिंध की तरफ से, सारे आबादकारों की तरफ से, सारे हारियों की तरफ से हम थैंक यू करना चाहते हैं सर आपको, पीपल्स पार्टी को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, महर साहब को, सीएम साहब को। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द बेनज़ीर हारी कार्ड। वक्त की ज़रूरत थी जो आज पूरी हुई है। जोरदार तालियां होनी चाहिए एक आखिरी बार चेयरमैन साहब के लिए। Borough South of the Great.